اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم زاہد ابن جعفر طلحہ دواخانہ نوشہرہ کینٹ خیبر پختونخوا سے۔ آج ہمارا موضوع ان عورتوں اور ان لڑکیوں کے لیے ہے جن کی رحم میں رسولیاں بنتے ہیں، چاہے وہ پانی کی ہو چاہے وہ گوشت کی ہو، سسٹ جس کو سسٹ کہتے ہیں، یا آپ جو رسولیاں ہوتی ہیں تو یہ کیوں بنتی؟ تو یہ یاد رکھ لیں، یہ اس سے پہلے میں نے بتایا ہوا ہے، لیکن آج ہمیں بہت زیادہ فیمیل نے واٹس ایپ پہ میسج کی اور فون بھی کی کہ حکیم صاحب یہ رسولیوں کے بارے میں ذرا تفصیلی ویڈیو بنا دیں۔ وہ خواتین اور وہ لڑکیاں جن کی خوراک میں چٹپٹی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈ، برگر، چکن، پیپسی، ڈکلوفینک سوڈیم اور پوٹاشیم کی گولیاں، دردوں کے لیے جو گولیاں استعمال کی جاتی ہیں، یا وہ جو اعصابی نظام کو سن کرتی ہیں۔ کچھ فیمیل ایسی ہوتی ہیں جن کو نیند نہیں آتی اور وہ نیند کے لیے گولیاں استعمال کرتے ہیں، یا میگی وغیرہ کا استعمال ان کی خوراک میں بہت زیادہ ہو، یا یہ جو آج کل میکرونی وغیرہ آیا ہوا ہے ان کا خوراک زیادہ ہو، تو اس کی وجہ سے جگر جو ہے وہ گرمی کی مقدار اس میں بڑھ جاتی ہے، جس سے خشکی بڑھ جاتی ہے، اور جب خشکی بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے رحم میں رسولیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ وہاں پہ کثرت طمس یعنی ماہواری یا بہت زیادہ جلدی آنا شروع ہو جاتی ہے، 15-20 دنوں سے پہلے، یا بہت زیادہ لیٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ دونوں رحم میں رسولیوں کے علامات میں شامل ہوتا ہے۔ ایسی خواتین میں عموماً جب ماہواری شروع ہوتی ہے تو اس کی فرنٹ اور بیک، آگے اور پیچھے رحم کے ساتھ کبھی انتڑیوں میں بھی بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کہ اس کی رحم میں رسولیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ رسولیاں ایسی ہوتی جو کہ رحم سے باہر ہوتی ہیں تو اس میں حمل ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ جو رحم کے اندر ہوتے ہیں تو اس میں حمل نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی جائے تو اس میں گروتھ نہیں ہوتا، اور وہ بچہ آپ کو ایبورشن کرانا پڑتا ہے، یا اس میں گروتھ نہیں ہوگا، وہ مر جاتا ہے 2-3 مہینے کے بعد، یعنی یہ حمل پرماننٹ صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے کون سی غذائیں استعمال کی جائے جس سے آپ کی وجود میں یہ تکالیف کم ہو جائیں؟ یہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، اب پھر میں آپ کو بتا دوں۔ یہ یاد رکھ لیں، جن خواتین کے رحم میں رسولیاں ہو، خون بہت زیادہ اور بہت کافی دن 10-15 دنوں تک اس کا خون مسلسل ہلکا پھلکا، ایک دن کم، دوسرے دن بہت زیادہ، تیسرے دن ہلکا سا برون سی سپوٹنگ ہوتی ہے، پھر بڑھ جاتی ہے، تو وہ خواتین اس طرح کر لیں کہ وہ دوپہر کے وقت، ایک تو ایک ایسی خواتین دودھ کا استعمال ہلکا سا کر لیا کریں، لیکن اس میں سبز الائچی اور زیرہ سفید کا استعمال کریں۔ دوسری بات، ایسی خواتین آپ گاجر، مولی، چکندر، کھیرا، بند گوبھی اور سلاد میں یہ چیزیں آپ زیادہ استعمال کر لو، اور اس پہ ہلکا سا کالی مرچ اور نمک ڈال کے اسی کے ساتھ صرف دوپہر کو روٹی کھانا شروع کر دو۔ اس کی وجہ سے آپ کی ہارمونز کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو جائے گا، اور رسولیاں گروتھ نہیں کرے گی، اس سے کم ہونا شروع ہو جائیں گی، تو یہ چیزیں استعمال کریں۔ اگر پھر بھی کسی کے رحم میں رسولیاں ہو اور اس کو حمل نہ ہو رہا ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی مکمل دوائی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپریشن سے پہلے صرف 1 مہینہ اس دوائی کا استعمال کر لیں، آپ کو اوورال پتہ چل جائے گا۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسولیاں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ایگز کی میچیورٹی وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی آپ کی انڈے جو ہیں، ایگز جو ہیں، وہ بھی بننا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333 91 38 479 0333 91 38 479۔ ڈیلیوری کی سہولت پورے پاکستان میں ہماری موجود ہے۔ السلام علیکم۔